اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں حاضرین و ناظرین، محبت پیار کرنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ایک اور خوبصورت پیاری سی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا، بالکل فرمائے گا، لازمی فرمائے گا، کیونکہ اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے گا۔ یہ اصلاح کا کام رکنا نہیں چاہیے، لوگوں کی اصلاح ہوتے رہنی چاہیے۔ اچھی معلومات ضرور دوسروں تک پہنچائیے گا کہ بہرحال یہ بھی ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ مختلف موضوعات لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اصلاح کرنی ہے اور اسی کام میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جتنا بھی وقت ملتا ہے ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے شمار میسیجز اور پوسٹ ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس میں بہت پیاری پیاری باتیں ہوا کرتی ہیں، بعض حالات میں ہم اسے دیکھتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا آگے شیئر کرا دیتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا جب تک کہ اس کو کسی انداز میں بیان کر دیا جائے۔ تو ہم مختلف موضوعات کو بیان کرتے ہیں، ظاہر یہ پیٹرنائز اور بہت اچھی پیاری پیاری چیزیں، سلیکٹڈ آئٹمز ہوتے ہیں، سلیکٹڈ موضوعات ہوتے ہیں، تو یہ بڑے مطلب ہمارے لیے اس میں وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ایک اچھا طریقہ ہے علم کے پھیلانے کا، اور یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو آپ کو یہ سوشل میڈیا ظاہر جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم تک بہت ساری معلومات بہت اچھے طریقے سے بہت کم وقت میں پہنچ جایا کرتی ہیں۔ تو ہمیں بہرحال چونکہ میموری کارڈز میں لوگوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی، وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ چیزیں مواد محفوظ نہیں رہ پاتا، تو میں نے چاہا کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے، اس انداز میں کر لیا جائے کہ لوگوں تک پہنچ بھی جائے، اور یہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی محفوظ ہو تاکہ جب بھی آپ اسے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ احوال و مقامات صوفیاء کاملین، احوال و مقامات صوفیاء کاملین، اولیاء کاملین، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صوفیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کیے ہیں، جو ان کے احوال ہیں، وہ اس مقامات تک کس طرح سے پہنچے ہیں۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہمیں یا بنی نوع انسان کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اپنی عبادات کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اور اس بندگی میں کون کتنا زیادہ اچھے طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے اور اس بندگی کو کس انداز میں کرتا ہے اور کس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جس نے جتنی بندگی کی، جس نے جتنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی، وہ اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اولیاء کاملین ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی مشعل راہ، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں، بالکل گزار سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے موضوع یہی ہے کہ احوال و مقامات صوفیاء کاملین، اور انہوں نے جو اللہ رب العزت کی بندگی جس انداز میں کی اور اللہ کا قرب حاصل کیا۔ مقامات تصوف میں مقام التوبہ کے بعد اگلا مرحلہ اور جو اگلا مقام ہے وہ زہد کا ہے، یعنی جو شخص راہ سلوک و تصوف کی سیڑھی پر توبہ کے ذریعے قدم رکھتا ہے، اس کے لیے اگلا مقام زہد کا آتا ہے، یعنی زہد و تقوی کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے مطلب توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں کو بے تحاشا ہم پر جاری کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ نوح میں بھی آتا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو، توبہ کرتے ہو اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہو توبہ اور استغفار کے ذریعے، تو یہ تمہیں اولادیں بھی عطا کرتا ہے، اور تمہیں مال و زر بھی عطا کرتا ہے، تمہیں باغات بھی عطا کرتا ہے، اور تمہارے کھیت کھلیان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
تو اندازہ کیجئے کہ توبہ استغفار کتنی مایہ ناز چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ بے شمار نعمتوں کا حصول بھی ہے۔ تو جو اولیاء کاملین ہیں ان کی توبہ کس طرح کی ہوتی ہوگی؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کا توبہ کرنا، صحابہ کرام کا توبہ کرنا، انبیاء علیہ السلام کا توبہ کرنا، اور پھر اولیاء کاملین کا توبہ کرنا، یہ بڑی ہستیاں ہیں، ان کا توبہ بھی اور استغفار بھی بہت اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں قرب بھی اپنا خاص عطا کرتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مقامات تصوف میں مقامات توبہ کے بعد اگلا مقام زہد کا ہے، یعنی جو شخص راہ سلوک و تصوف کی سیڑھیوں پر توبہ کے ذریعے قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے اگلا مقام زہد کا آتا ہے۔ حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے دنیا سے آراز کرنے اور اس سلسلے میں گفتگو کی، یعنی دوسروں کو نصیحت کرنے کی توفیق دی گئی ہے، تو تم اس کا قرب اختیار کرو کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، اس کو توفیق بھی دی کہ وہ دوسروں تک پہنچا دے، تو تم اس کا قرب اختیار کرو کیونکہ اس کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ یہ ابھی ابن ماجہ کی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ زہد کی تعریف کیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں زہد امید کم کرنا ہے، غیر لطیف چیز کھانا اور جبہ نہ پہننا زہد نہیں ہے۔ یعنی زہد کے معنی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زہد جو ہے امید کم کرنا ہے، یعنی ہر چیز کی خواہش، ہر چیز کے پیچھے لگ جانا، یہ زہد نہیں ہے۔ حضرت سیدی سبتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے دنیا کو سلب کر لیا اور اصفیہ سے اس کو محفوظ رکھا، اور اپنے اہل محبت کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دینے پر راضی نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، سورہ الحدید میں آتا ہے کہ تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کا اس چیز سے خالی ہونا زہد ہے جس سے ہاتھ خالی ہے۔ یعنی اگر ہاتھ میں آپ کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس چیز سے آپ کا دل بھی خالی ہونا چاہیے، دل اس کی طرف مائل نہ ہو، اسے زہد کہتے ہیں، زہد و تقوی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ فقر کو پسند کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا جائے۔ اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑنا زہد ہے جو اللہ سے غافل کر دے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے تمہیں غافل کر دے اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے، اس سے غافل ہو جانا ہے، یہی زہد ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص زہد کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ ہوں: عمل میں اللہ کے سوا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کی گفتگو میں کوئی لالچ نہ ہو، اور حکومت کے بغیر اپنے آپ کو باعزت بنائے۔ حضرت ابن خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ دنیا کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے بعد راحت محسوس ہو، یعنی دنیاوی چیزیں آپ سے علیحدہ ہو جائیں تو بھی آپ اس میں پریشانی محسوس نہ کریں بلکہ راحت محسوس کریں۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے زہد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ زہد دنیا کو حقیر جاننے اور دل سے اس کے نشانات کو مٹانے کا نام ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں زہد یہ ہے کہ تم دنیا والوں کو اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بغض رکھو، یعنی اللہ سے محبت کرو۔ یعنی بغض اس جگہ پہ غلط معنوں میں نہیں آیا، مقصد یہ ہے کہ دنیا سے اور دنیا دار لوگوں سے تم دور رہو اور اللہ سے محبت کرو۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زہد کیا ہے، انہوں نے فرمایا جو دنیا میں ہے اس کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دے۔ زہد کامل کب ہوتا ہے؟
ایک شخص نے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں توکل کی دکان میں کب داخل ہو سکتا ہوں اور کب زاہدوں کی چادر اوڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جب پوشیدہ طور پر تمہاری ریاضت اس حد تک پہنچ جائے، یعنی عبادتیں بھی اور ریاضتیں بھی چھپ کر کیا کرو، یعنی لوگوں کے سامنے نہ کرو تاکہ تم میں دکھاوا نہ آ جائے۔ تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ زہد کی جب زاہدوں کی چادر اوڑھ سکتا ہوں، یعنی جب تم توکل کی دکان میں کب داخل ہو سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب زاہدوں کی چادر اوڑھ سکتا ہوں، کب میں اوڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا جب پوشیدہ طور پر تمہاری ریاضت اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے 3 دن رزق منقطع کر دے تو تمہارے نفس میں کمزوری محسوس نہ ہو۔ یہ اندازہ کیجئے کہ تم کس وقت زہد کے اس مقام پر پہنچ سکتے ہو اور تقوی کے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہو۔ اس کے لیے کہا کہ 3 دن رزق اگر اللہ تعالیٰ تمہیں منقطع کر دے تو تمہارے نفس میں کمزوری محسوس نہ ہو، اور جو شخص اس درجے تک پہنچے اس کا زاہدوں کے بچھونے پر بیٹھنا جہالت ہے۔ پھر مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تم صوفیہ کے درمیان رسوا نہ ہو جاؤ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ زہد ایک فرشتہ ہے جو صرف ان لوگوں کے دلوں میں سکونت اختیار کرتا ہے جن کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ جو دنیا کی محبت سے آپ کے دل خالی ہوں گے تو وہ فرشتہ اس میں سکونت اختیار کرے گا۔ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ اب آپ دنیا سے اتنی زیادہ بے رغبتی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ وہ مجھ سے روگردانی کرتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے زہد کا مقام کب حاصل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تم نفس کی لذتوں سے منہ موڑ لو، نفس کی لذتوں سے منہ موڑ لو۔ زہد کی اقسام، زہد کی 3 صورتیں ہیں۔ حرام کو چھوڑنا، یہ عوام کا زہد ہے۔ حلال میں سے زائد چیزوں کو چھوڑنا، یہ خواص کا زہد ہے۔ یعنی عام لوگ تو حلال میں سے حرام حاصل کریں گے، مطلب حرام کو چھوڑ دیں گے، یعنی حلال چیزوں کی طرف راغب ہوں گے، حلال چیز حاصل کریں گے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو عام لوگوں کا طریقہ ہے کہ ظاہر حلال حرام میں فرق محسوس کرتے ہوئے حلال چیزوں کو اختیار کریں گے، حرام سے اجتناب کریں گے۔ اور حلال چیزیں حاصل ہونے کے باوجود بھی زائد چیزوں کو چھوڑ دینا، یعنی ایکسٹرا چیزوں کو چھوڑ دینا، صرف اتنا کہ جتنی ضرورت ہے، بقدر ضرورت اتنی چیزوں کو حاصل کرنا، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ خواص کا زہد ہے۔ اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ نے سے غافل کر دے، یہ عارفین کا زہد ہے۔ کیا بہت ساری چیزیں حلال ہو سکتی ہیں؟ ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے حصول کے مقصد کے لیے ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت سے ہمیں وہ چیز غافل کر دے، تو یہ عارفین کا زہد ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے جب بچیں گے تو ہم عارفین میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا میں زہد کو کیوں اختیار کیا؟ انہوں نے فرمایا جب میں نے دنیا کی اکثر چیزوں سے آراز کیا تو میں نے دنیا کی قلیل چیزوں میں رغبت کو بھی ناپسند کیا۔ یعنی اکثر چیزوں سے آراز کیا تو میں نے دنیا کی قلیل چیزوں میں بھی رغبت کو بھی ناپسند کیا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دلہن کی مانند ہے، اس کا طالب اس کا بناؤ سنگار کرنے والا اور اس سے آراز کرنے والا اس کا منہ کالا کرنے والا ہے، اور یہ لوگ اس کے بال نوچنے اور اس کے کپڑوں کو چلاتے ہیں، اور عارف اللہ کی ذات میں مشغول ہوتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو ایک مکان میں رکھ کر دنیا کی محبت کو اس کی چابی بنا دیا ہے۔ کیا پیاری بات ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے وقت کے جید بزرگ ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو ایک مکان میں رکھ کر دنیا کی محبت کو اس کی چابی بنا دیا، اور تمام خیر کو ایک گھر میں رکھ کر زہد کو اس کی چابی بنا دیا۔ یعنی شر کو ایک مکان میں بند کر دیا تو دنیا کی محبت کو چابی بنا دیا، اسی طرح سے خیر کو ایک گھر میں رکھ دیا اور زہد کو اس کی چابی بنا دیا۔ غرض انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے وہ اپنی بندگی
کے لیے رکھا ہے اور اپنی بندگی قرار دیا ہے. اب بندے کے تقاضے یعنی بندگی کے تقاضے تب پورے ہو سکتے ہیں جب ہم اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کریں. اقوال صوفیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان صوفیہ نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ڈھال دیا. پھر جواباً اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ان کے تابع کر دی. جو اولیاء کاملین ہیں در حقیقت یہ وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں زہد و تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کاربند رہے، اور حلال چیزوں میں سے بھی ان کو پسند کیا کہ جو بقدر ضرورت تھی کہ زندہ رہنے کے لیے یا گزارا کرنے کے لیے. انہوں نے زیادہ کی طلبی نہیں کی، دنیا کی طلبی نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں تقوی عطا کیا، پرہیزگاری عطا کی اور اپنا قرب خاص عطا کیا. قرب خاص عطا کرتے ہوئے انہیں اپنا دوست بنا لیا، انہیں وہ مقامات عطا کیے کہ تمام دنیا کو ان کے لیے تابع کر دیا. حقیقت یہی ہے کہ غرض انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی قرار دیا. اب بندگی کے تقاضے تب پورے ہو سکتے ہیں جب ہم اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں. اقوال صوفیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان صوفیہ نے، اولیاء کاملین نے اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق ڈھال دیا، اور پھر جواباً اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ان کے تابع کر دی. جسے کرامات اولیاء سے منسوب کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کرشمے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ معجزات ہوا کرتے ہیں، اور اولیاء کاملین سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کرامات ہوتی ہے، کرامات اولیاء ہوتی ہے. وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرمائے، اپنا ساتھ عطا فرمائے، ہمارے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ہمیں بھی دین پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنائے اور اس کی صحیح معنوں میں بندگی کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی بے رغبتی عطا فرمائے اور دین کی طرف رغبت ہماری زیادہ فرما دے، اور تاکہ ہم بھی اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ کسی کو اپنا دوست بنا لینا، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے. اور جب انسان تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی عبادات کرتے ہوئے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں. یعنی وہ اپنے رب کے نور سے دیکھتا، بولتا اور سنتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کسی کو پسند فرما لیتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، اسے میں پسند کرتا ہوں، تو بھی اسے پسند فرما، اسے محبت کر. اور تمام فرشتوں میں منادی کرا دی جاتی ہے، اور منادی کرا دی جاتی ہے تمام فرشتوں میں کہ تمام فرشتے اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے محبت کا معاملہ پیش فرماتے ہیں اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اور پھر وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، تو لوگ اس کی عزت و احترام اور اس کے وقار کا خیال رکھنے لگتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ولی کامل کی بات ہوتی ہے. وہ ولی کامل وہ تمام احکامات جو سب کے لیے ہیں وہ اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے درجات کی بلندی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے. کہ جن کے نام بھی جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ اللہ نے ایسا ان کی ہیبت طاری کر دی جاتی ہے، ایسی محبت طاری کر دی جاتی ہے کہ ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے خدا نہ خواستہ ان کے متعلق وہ غلط بات کرتے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے ولی کامل کے متعلق خرافات بکے گا تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں. تو ہم کیسے متحمل ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے؟ یقیناً وہ اپنے اولیاء کاملین کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، عظمت کی حفاظت کرتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں جو خرافات بکتے ہیں. تو لہٰذا خرافات سے بچیں، اچھی بات کہیں، اور اولیاء کاملین سے محبت رکھیں اور ان کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل کر لے. آمین بجاہ النبی الامین. اس پیغام کو، اس بات کو ضرور آگے پہنچائیے گا تاکہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.